لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفيعنا وصدورنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باوا سے بلند محبت ذوق و شوق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں ماہ شعبان المعظم کی ببرکت ساعتیں عطا فرمائی. اب یہ ماہ مبارک آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور کچھ ہی روز بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری عبادت نماز کو عنوان کے طور پر انتخاب کیا گیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کو صحیح طور پر ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. گویا جو لوگ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں
اور انتہائی محبت، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیکیوں اور سعادتوں کو مقدر فرما دیتا ہے۔ برائیوں سے، بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے انسان خود بخود رکتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز قائم کرنے، نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور تقریباً 80 سے زائد ایسے مقامات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں بڑی صراحت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں لفظ صلاۃ آیا ہے نماز کا ذکر موجود ہے۔ صلاۃ ان کے بہت سے معنی ہیں۔ جب ہم لغت کا مطالعہ کرتے ہیں تو چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے اور اس کا دامن معنوی اعتبار سے بہت وسیع ہے، اسی طرح لفظ صلاۃ کے بھی بہت سے معنی ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع کی مناسبت کے حوالے سے فقط 2 معنوں کا ذکر کریں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت، فضیلت اور محبت کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ صلاۃ کو اگر یہ مانا جائے کہ یہ صلہ سے بنا ہے تو صلہ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی گرمی اور سینک پہنچا کر سیدھا کرنا۔ نماز کو صلاۃ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ نفس امارہ کے باعث انسان کے اندر جو کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے اور انسان برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو حکم دیتا ہے تاکہ عظمت اور ہیبت الہی کی گرمی پہنچا کر نفس کے اس ٹیڑھے پن اور کجی کو دور کیا جائے، اور وہ آگ سے جس طرح بانس کو سیدھا کیا جاتا ہے، لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے، جس طرح وہ بانس سیدھا ہو جاتا ہے اس طرح وہ انسان بھی نماز کی ادائیگی کے ساتھ سیدھا ہو جائے۔ اس وجہ سے اس عبادت کو صلاۃ کہتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کو ان الفاظوں کے ساتھ بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح صلاۃ کے لفظ کو اگر صلۃ سے مشتق مانا جائے تو صلۃ کا عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے تعلق، یعنی تعلق کو صلہ کہتے ہیں۔ نماز چونکہ بندے اور مولا کے درمیان تعلق قائم کرتی ہے، اور یہ تعلق جو نماز کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت کے ذریعے اتنا حاصل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اسے صلاۃ کہتے ہیں کہ ایسی عبادت کہ جس کے ذریعے سے رب کا تعلق حاصل ہو جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین فرما کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، چونکہ معراج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا نام ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اپنے رب کا دیدار کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معراج کی شب اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، ملاقات کی، نماز کا تحفہ اپنے امتیوں کو لے کر آئے،
اور اعلان فرما دیا کہ میرا جو امتی اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہے وہ نماز کا عادی ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، اور جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرے گا تو یہ نماز اسے بلا شبہ معراج کے درجے پر فائز کر دے گی، گویا وہ اپنے اب رب سے ہم کلام ہو جائے گا۔ تنہا نماز ایسا عمل ہے کہ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی معراج قرار دیا ہے۔ کسی اور عبادت کو، کسی اور عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج قرار نہیں دیا۔ اگر معراج کسی عمل کو کہا ہے مومنین کی معراج تو وہ نماز ہے، اور اس اجمال کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بے پناہ شغف اور محبت تھی، بہت زیادہ محبت کرتے نماز کے ساتھ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یعنی انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک یا تو اس کی اولاد ہوتی ہے یا دنیا کی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ کاروباری شخص کو کاروبار میں فائدہ ہو جائے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون اور طمانینت میسر ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی کسی اور چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ کہ گویا جب حضور کے امتی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو اس عمل سے خوشی ہوتی ہے، اور جس سے سرکار خوش ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ دنیا و ما فیہا، اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اکثر فرمایا کرتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دے کر